شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، امام عالی مقام شاہ ہیں، بادشاہ ہیں۔ حضور سید القونین سید الانبیاء کے نواسے ہوں تو شاد ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے، جس کے بارے میں فرمایا حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اس کا خوب ترجمہ کر دیا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی خاندان نبوت سے چلا اور دین داروں کی پناہ بھی خاندان نبوت ہے اور دین کے محافظ بھی خاندان نبوت ہے۔ دین پھیلانے والے بھی ہیں، دین کے رکھوالے بھی ہیں۔ پھیلانا آسان ہوتا ہے قدرے سنبھالنے کی، سنبھالا بھی پھیلایا۔ اور نو ڈیل اینڈ نو کمپرومائز اینڈ نو اینی ایگریمنٹ ود یزید، سردار نہ دار دستر دستے یزید، یزید کے ساتھ نہ کوئی ڈیل کی، نہ کمپرومائز کیا، نہ کوئی ایگریمنٹ کیا۔ ہاں دین وہی، خلافت کا انداز وہی ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر کا، جو عمر فاروق نے قائم کیا، جس کی خاطر عثمان غنی نے شہادت کا جام نوش کیا، جس کو سنبھالتے ہوئے جو ہے حضرت علی نے جو ہے اپنی جان داؤ پر رکھا۔ اصل خلافت وہی ہے، انداز حکومت وہی ہے، وہی امام عالی مقام کے سامنے جو ہے وہ نقشہ تھا، وہی میرٹ تھا، وہی معیار تھا۔ اس معیار پر جب یزید پورا نہ اترا پھر میدان عمل میں اترے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی۔ اگر جنگ ہوتی اور ایک طرف ہوتا حیدر کرار کا فرزند اور دوسری طرف ہوتے یزیدی لشکر اور رنگ ہوتا جنگ کا، پھر فرات پر قبضہ کرنے کی کس کی مجال تھی؟ پھر کس کی مجال تھی؟ جو ارادے جنگ سے چلے نا، تلواریں نیامے رکھ کے چلے اور جنگ کے ارادے سے چلے، پھر وہ ایسے 72 تنوں کے ساتھ نہیں آتا، پھر لاؤ لشکر کے ساتھ آتا ہے، پھر عورتوں کے ساتھ نہیں آتا ہے، پھر مجاہدین کے ساتھ آتے ہیں، پھر خیمے لے کر نہیں آتے، پھر تلواریں لے کر آتے ہیں۔ یہ تو انداز ہی اور تھا۔ یہ تو یزید نے شب خون مارا، چلا کے عیار ہی دکھائی، لیکن حق کا کہ بنا لا الہ است حسین، لا الہ کی بنیاد تھی نا، وہ ہے حسین، لا الہ۔ آج میں نے بڑا فلسفہ سنا دیا اس نے کہ امام عالی مقام نے کس چیز کا پیرا، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دن رات ہم بھی یہ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد۔ لیکن ممبروں میں بیٹھ کے یہ کلمہ کرنا پڑھنا سعادت کی بات ہے، مسجد میں بیٹھ کر، خانقاہوں میں بیٹھ کر، لیکن واللہ تلواریں لہرا رہی ہوں، خونی لشکر ہو، اس وقت جو ہے تلواروں کے سائے میں لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند کرنا بڑی بات ہے۔ امام عالی مقام نے وہاں بھی کہا کہ پیش فرعون سرش افغندہ نے کسی فرعون کے سامنے حسین کا سر جھک نہیں سکتا، یہ کاٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا، اور لا الہ الا اللہ پر کوئی سودا بازی ہو نہیں سکتی۔ یہ بنیاد ہے۔ لا الہ کی حفاظت کی خاطر امام عالی مقام نے 72 تنوں کی قربانی، اس پرچم کا سر بلند رکھنے کے لیے، کلمۃ اللہ کا سر بلند رکھنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کی لاج رکھنے کے لیے اپنی جان کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے بھتیجوں کا، اپنے بیٹوں کا اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس قربانی کی ابتدا کی تھی۔ نہایت حسین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی اسماعیل، انتہا ہے حسین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اسلمت للہ، میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا۔ جب کہا نا میں نے سر جھکا دیا تو پھر اتنا آسان نہیں تھا یہ کہنا کہ پھر بیٹا ہماری راہ میں قربان۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ آتش نمرود میں کود پڑے بے خطر، اس میں کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ کی نسل میں رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب طائف کی وادیوں میں جو ہے جسم کو پتھروں سے لو لہان کرا دیا، اف تک نہ کی، پھر بھی کہا مولا انہیں بخش دے۔ انعام یہ ملا، ایک طرف طائف کی وادی میں جسم کو لو لہان کرانے والے اللہ تعالیٰ نے اسی سال جو ہے عرش معلیٰ پر بلایا اور کہا یا محمد ان ربک یصلی، اے حبیب ٹھہریے،
محراب کرام درود السلام پڑھا. ایک طرف طائف کی وادی ہے، ایک طرف سدرۃ المنتہا کی بلندی. وہ عمل تھا، یہ جزا، وہ قربانی تھی، وہ انعام ہے. اور امام عالی مقام امام حسن حسین نے بھی قربانیاں دی. رسول نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ. یہ حسن و حسین جو ہے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. یہ مقام ہے، یہ مقام ملا. مقام پر نظر رکھنے والوں ذرا قربانی بھی تو دیکھ لو. امام حسین رضی اللہ تعالی خلیفہ برحق، اور جب دیکھا کہ خلافت پر اگر ڈٹا رہا تو امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا، شامیوں اور عربیوں کا آپس میں جو ہے وہ جنگ ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا. اور شامی اور عربی مسلمانوں کے دو طاقتور گروہ تھے. ایک کو لیڈ کرنے والے خلیفہ برحق خلیفہ راشد امام حسن، دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ میرا فرزند جو ہے حسن جو ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، مسند حدیث ہے، دو مسلمان جماعتوں کے اندر صلح کرائے. حضور نے شامیوں کو بھی مسلمان کہا، عربیوں کو بھی مسلمان، دونوں مسلمان. اور صلح کیسے کرائے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت سے دستبردار، 40,000 کا لاہور لشکر ساتھ ہے، عرب کی حمایت بھی ہے، لاہور لشکر بھی ہے. ایسے نہیں دستبردار ہو گئے کہ طاقت نہیں تھی، طاقت تھی، خلافت کی قوت بھی تھی، اور امیر المومنین تھے، متفقہ امیر المومنین، خلیفہ راشد تھے. لیکن اس کے باوجود امت کی خاطر جو ہے، امت کو بچانے کے لیے انتشار نہ پھیلے، خاندان نبوت کے اس فرد جلیل نے جو ہے اپنی خلافت کی قربانی دی، خلافت کو چھوڑ دیا. کرسی کو چھوڑنا اتنا آسان تھا. یہ امام حسن رضی اللہ تعالی یہ قربانی دی اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ اس کو سنبھال سکتے تھے، اس ذمہ داری کو سر انجام دے سکتے تھے، وہ قوم کی قیادت کر سکتے تھے، وہ امت کو سنبھال سکتے تھے، وہ فتوحات کے دروازے کھول سکتے تھے، وہ رائے راست پر رکھنے والے تھے، خود بھی مہندی تھے اور ہاتھی تھے، خود بھی رائے راست پہ تھے، قوم کو بھی رائے راست پر رکھ سکتے تھے. جب یہ دیکھا حضرت امیر معاویہ سنبھال لیں گے، پیچھے ہٹ گئے. اور ان کے پھر دوسرے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ یزید جو ہے اس کا اہل نہیں ہے، وہ تو خلافت سنبھالنے کے حقدار نہیں تھا، اس کے اندر وہ کوالٹی نہیں تھی. اگر خاندان نبوت کے ہوتے ہوئے یہ روش اپنا لی جاتی کہ خاندان نبوت خاموش رہتا اور اسلام کے اندر ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو جاتی. ڈکٹیٹرشپ کو روکنے کے لیے، فرعونیت کو روکنے کے لیے امام عالی مقام نظام جو کہ لوگوں کو قائل کیا جائے، یزید پر پریشر ڈالا جائے کہ یا تو رائے راست پہ آ جاؤ یا خلافت کو چھوڑو. دو چیزیں، رائے راست پہ آ جاؤ یا خلافت کو. یہ تو ابھی اس کی کوشش شروع ہو گئی، اور راستے میں جو ہے وہ یزیدیوں نے اپنے مذموم ارادے پورے کرنے کے لیے راستے میں جو ہے رکاوٹ کھڑی کی. اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے آئندہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، علم لائی میں. امام عالی مقام جو ہے کرب و بلا کے سرزمین پر شہید ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھایا، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ یہ ہونے والا ہے، تیرے نواسے کے ساتھ ایسا ہوگا. یہ کتنا بڑا راز تھا. اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ وہ مرنے والا ہے، اپنی موت کو پھر بھی شاید وہ سنبھال لے کہ چلو آنے آئے، لیکن اگر اس کے سامنے یہ بتا دیا جائے کہ تیرا بیٹا مرنے والا ہے، وہ قتل ہوگا، تیرا نواسا قتل ہوگا، تیرا پوتا قتل ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ اتنی بڑی آزمائش ہے، یہ کتنا بڑا راز اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیا. اور حضور کی ہمت لوگوں کو بتایا، جس کے بعد سر پر میں نے نبوت کا تاج رکھا، اس کی ہمت دیکھو، راز سے پردہ اٹھا دیا، اپنے حبیب کو بتا دیا کہ حبیب آپ کا یہ نواسا جس کو آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور کندھ پر بٹھاتے ہیں اور ممبر پر اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور کبھی چومتے ہیں کبھی سونگتے ہیں کہ یہ جنت کا پھول ہے. یہ پھول جو ہے یہ حبیب تیری امت مسل دے گی، اس پھول کو مسل دیا جائے گا. حضور نے وہ کہا مولا اگر تیری رضا اسی میں ہے، تقدیر اسی میں ہے، اگر تیری مرضی اسی میں ہے کہ یہ پھول مسلا جائے، میرا نواسا شہید ہو جائے،
سیرت اتنی آسان بات. اور امام عالی مقام کو بھی پتا تھا. پھر جب کربلا کی زمین میں پہنچے نا, کہا ہم اپنی شہادت گاہ پہنچائیں, یہاں ڈیرے لگا لو, یہ شہادت گاہ ہے ہمارا, یہ شہادت گاہ ہے. پتا تھا یہ نہیں میں نے شہید ہونا ہے, پتا تھا کہ ان 72 تنوں میں کوئی واپس نہیں جائے گا. قاسم بھی شہید ہوگا, علی اکبر بھی شہید ہوگا, علی اصغر بھی شہید ہوگا, اور محمد بھی شہید ہوں گے, عباس علمبردار بھی شہید ہوگا. یہ سب کچھ پتا تھا. لیکن مولا تیری مرضی, بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر, ایک ایک کر کے ہیرے سارے لٹا دی.